بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضامن جو باندھتے ہیں وہ امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے، کیونکہ ضامن آہو ہیں۔ آج امام کے نام پہ جو کچھ دیں گے انشاءاللہ تعالی وہ امام آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ پلٹا کے واپس کریں گے۔ ائمہ علیہ السلام کسی کا ادھار نہیں رکھتے، جو آپ ان کے نام پہ خرچ کر دیتے ہیں وہ آپ کو پلٹا دیتے ہیں، کئی گنا ہو کے واپس آتا ہے۔ امام علیہ السلام کی بے انتہا مناقب و فضائل ہیں، لیکن واحد امام ہیں جن کو رضا کہا جاتا ہے، امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ رضا یعنی جس کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہو اور وہ خدا کی ہر مرضی پہ راضی ہو۔ راضی برضا اللہ، جو اللہ کی ہر مرضی پہ، جو جناب سید الشہداء کا میدان کربلا میں رضن بقضائہ و تسلیما لامر جملہ ہے، اگر اس کا مصداق دیکھنا ہے تو جناب امام رضا علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ امام کی بے انتہا فضائل و مناقب ہیں۔ عزیزان گرامی، امام کی تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ جب ایک مرتبہ مأمون ملعون جب حکومت میں آیا تو اس نے سوال کیا، جب مأمون حکومت میں آیا تو اس نے آنے کے بعد فوراً سوال کیا کہ کس کس سے میری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ فضل ابن ربی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ 3 لوگوں سے تیری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا میرے ذہن میں 2 تھے، تیرے ذہن میں کون کون ہے؟ کہا تیرا بھائی امین، کہا وہ تو بہت بے وقوف ہے، اسے میں راستے سے ہٹا دوں گا، قتل کروا دوں گا اس کو۔ دیکھیں، جو حکومت میں آتا ہے اور خدا کی خاطر حکومت نہ کرتا ہو وہ اپنوں کا بھی مخلص نہیں ہوتا۔ تو کہا اور؟ کہا کہ اس کا جو وزیر ہے کہ اس کو بھی میں راستے سے ہٹا دوں گا۔ کہا تیرے ذہن میں تیسرا کون ہے؟ کہا علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام۔ یہ کون ہے؟ ان کا میں نے نام پہلے نہیں سنا ہے۔ عزیزان گرامی، ائمہ کی ایک مظلومیت یہ ہے کہ ان کے زمانے میں افراد تھے اور انہیں نہیں جانتے تھے۔ آج سب جانتے ہیں، لیکن ان کے زمانے میں ائمہ کی مظلومیت یہ ہے کہ ان کو بالکل کارنر کر دیا گیا، ان کو بالکل اس طرح سے دور کر دیا گیا معاشرے سے کہ کوئی ان کے قریب نہ جائے۔ کہا یہ جو حکومت تمہارے پاس ہے تمہارے اجداد نے ان کے نام پہ حاصل کی تھی، ان کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا کہ ہم بھی آل رسول ہیں، کیونکہ رسول خدا کے چچا کے بیٹے تھے بنی عباس، عباس حضرت عباس کی نسل سے تھے، یعنی حضرت عباس چچا اموی رسول خدا، نہ حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب، حضرت علیہ السلام کے فرزند نہیں بلکہ جناب امیر کے چچا عباس۔ تو کہا ان کی نسل سے ہو، تمہارے اجداد نے ان کے نام پہ کہہ کے دھوکہ دے کے حکومت حاصل کی اور اس کے بعد پھر ان کو زندانوں میں رکھا تاکہ لوگ پہچان نہ لیں کون حقدار ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تو یہ کیسے ہیں، دیکھنے میں کیسے ہیں، بولنے میں کیسے؟ سن رہے سب لوگ؟ کہا دیکھنے میں کیسے ہیں، بولنے میں کیسے ہیں، جب گفتگو کرتے ہیں علم کیسا ہے؟ کہا کہ جو ایک مرتبہ انہیں دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ علم ایسا ہے جب کلام کرتے ہیں ہر انسان انہیں سننا چاہتا ہے۔ علم لدنی کے مالک ہیں، کلام ایسے کرتے ہیں کہ ہر انسان مجذوب ہو جاتا ہے، کشش بہت زیادہ ہے، اور ان کے یہ اپنے عصمت کے قائل ہیں، معصوم ہیں، اس لیے ہر طرح کی لغزشوں سے پاک ہیں، ہر طرح کی آلائشوں سے پاک ہیں۔ توجہ کیجئے گا، وہ اپنا عقیدہ پیش نہیں کر رہا تھا، وہ ائمہ کا عقیدہ بتا رہا تھا۔ کہ یہ کہتے ہیں کہ معصوم ہے اس لیے لغزشوں سے بہت پاک ہیں، کہ جو ایک مرتبہ ان سے مل لیتا ہے وہ ان کا ضرور گرویدہ ہو جاتا ہے، وہ ان کا مرید ہو جاتا ہے۔ کہ اور شخصیت کیسی ہے؟ کہ شخصیت بہت وجیح ہے، چہرے پہ جلال ہے، ہیبت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کہ ایک مرتبہ تو دیکھے گا تو بھی معتقد ہو جائے گا کہ ہاں یہ واقعاً زمین کا نہیں آسمان سے نازل ہوا ہوا، عام ہستی نہیں ہے، تو دیکھے گا تجھے خود اندازہ ہو جائے گا۔ کہ اور لوگ اگر ان سے ملتے ہیں قریب ہیں، کہ لوگوں کو ہم نے دور کر رکھا ہے لیکن جتنا لوگ ان سے ملتے ہیں ان سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کہ کہاں رہتے ہیں؟ کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، اپنے جد رسول خدا کے روضے کے قریب رہتے ہیں۔ کہ ان کا وہاں رہنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ جو حج پہ جائے گا مدینہ جائے گا، جو ملے گا وہ ان کا ہو جائے گا۔ کہ ان کو کسی طرح سے خراسان لے آؤ۔ اس وقت مشہد میں نہیں تھا، مشہد امام کی وجہ سے نام رکھا گیا، توس اس کا نام تھا، قریب میں مرو میں جہاں پہ اس کی حکومت کا دارالخلافت تھا۔ کہا وہاں پہ ان کو منتقل کیا جائے۔ کہا جاؤ جا کے ان کو وہاں سے دعوت دو اور ان کو خراسان منتقل کر دو۔ اور جب لے کے چلنا تو ان کو عماری میں بٹھا دینا۔ کہا عماری میں کیوں بٹھائیں؟ کہا کیونکہ تو نے تو کہا کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا ہے، تو ان کو چھپا کے سفر کروانا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، اور شیعہ علاقوں سے مت لانا، کہیں ایسا نہ ہو انقلاب برپا ہو جائے، لوگ ہمارے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ کہ ان کو کافر علاقوں سے لانا یا ان علاقوں سے لانا جہاں پہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں۔ توجہ تو ہے۔ جب سفر شروع ہو گیا، یہاں سے گئے، امام سے کہا کہ آپ خراسان میں آپ کو طلب کر لیا گیا۔ امام نے اپنے سارے بہن بھائیوں کو جمع کیا، بنی ہاشم کو جمع کیا، سادات کو جمع کیا، اور کہا دیکھو جس طرح سے جناب امیر جب گئے تھے نا مدینے سے تو جانتے تھے میں پھر واپس کوفے سے نہیں آؤں گا، جس طرح سید الشہداء گئے تھے جانتے تھے، اس طرح سے میں بتا رہا ہوں کہ میں واپس نہیں آؤں گا، یہ میرا آخری سفر ہے اور اسی کے اندر میری شہادت ہو جائے گی سفر میں۔ اور امام نے سب کو جمع کیا، کچھ وصیتیں کی اور چلے۔ جب سفر میں جانے لگے تو سب بہن بھائی بہت امام کے، خصوصاً حضرت معصومہ جو بہت زیادہ محبت کرتی تھی، بھائی سے ملی، سب بہنیں بھائی رونے لگے۔ امام نے کہا نہیں آپ لوگ یہیں پہ رہیں اور بعد میں
آپ لوگوں کے لیے ایک سفر ہوگا میں جانتا ہوں، اور امام سفر کے لیے چلے گئے، اماری میں بٹھایا گیا، امام کو لے جایا گیا، سفر شروع ہو گیا۔ جب سفر شروع ہو گیا تو اب مختلف علاقوں سے گزر رہے تھے، جو افراد ساتھ چل رہے تھے وہ مامون کے مامور تھے، مامورین تھے جن کو امر دیا گیا تھا، حکومت کے کارندے تھے، حکومت کے کارندے تھے، لیکن سفر میں امام رضا کے تھے، جو ہم سفر رہتا ہے کسی معصوم کا تو وہ معصوم ہی کا ہو جاتا۔ اب سارے مامور تھے حکومت کے، لیکن جب امام کے ساتھ چلنے لگے، کسی نے امام کی عبادت کو دیکھا، کسی نے زہد کو دیکھا، کسی نے عبادت کو دیکھنے کے بعد کہا امام کا چہرہ بتا رہا ہے یہ معصوم ہے۔ اب اکثر مامون کے کارندے امام کے ساتھ چلنے کی وجہ سے امام کے ہوتے چلے جا رہے تھے، جو نہیں بھی مانتے تھے وہ دل میں ماننے لگے تھے۔ اب کئی افراد تھے کہ نہیں ظاہری طور پہ کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں ان کا ماننے والا ہوں، لیکن اب دل میں امام کو بعض بار دیکھتے تھے مسکراتے کا۔ اب مولا بھی جانتے تھے امام کہا اسے جاتا ہے جو دلوں کے بھید جانتا ہو۔